نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 18 ربیع الثانی سن 1445 ہجری بمطابق 3 نومبر 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے. میرے ساتھیوں، میں جس شخصیت کا آپ کی خدمت میں آج تذکرہ کرنے لگا ہوں اس کی عمر تو بہت کم تھی، لیکن اس کا رتبہ اتنا زیادہ ہے کہ 1 صدی گزرنے کو ہے، آج تک اس مرد مجاہد کی یاد تازہ ہے. 31 اکتوبر 1929 کو مجاہد ناموس رسالت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یوم شہادت تھا. ابھی یہ 29 اکتوبر 2023 میں ان کا یوم شہادت گزرا ہے. ہمارا نوجوان طبقہ غازی علم الدین کے کردار سے واقف نہیں ہے، تو میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں اس عظیم شخصیت کے بارے میں چند معروضات پیش کروں. سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ غازی علم الدین نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ کوئی قاری اور مفتی ہے، لیکن دنیا کے بڑے بڑے شیوخ الحدیث، علماء، مسلم لیڈرز نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے. اس کا کردار کیا تھا؟ معاملہ یہ ہوا تھا کہ غازی علم الدین کی عمر اس وقت کل ملا کر کوئی 20 سال کے لگ بھگ تھی. یہ 1929 کا واقعہ ہے جس وقت اس شخص نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا. یہ لاہور کے علاقے کے رہنے والے ہیں. ان کے والد صاحب تالے مند یہ ایک لکڑی کا کاروبار کرتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں بھئی دروازے بنا دینا، بڑھائی کا کام کرنا، درخان کا کام کرنا، یہ کام کرتے تھے. اور یہ بھی اپنے والد کے ساتھ اسی کام میں مصروف تھے. ہوا یہ تھا کہ ایک ہندو جس کی پریس تھی، پرنٹنگ پریس، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر اس نے ایک کتاب شائع کی. اس کتاب کا نام مجھے پتہ ہے، لیکن اس کا نام لینا بھی نبی کی گستاخی کا لفظ ہے، اس لیے میں اس کا نام نہیں لیتا آپ کے سامنے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی کے نام پہ اس نے ایک کتاب لکھی، توہین کے نام پہ. وجہ یہ تھی کہ قادیانیوں اور ہندوؤں کی آپس میں ملی بھگت تھی. یہ دونوں چاہتے تھے کہ حضور پاک کی گستاخی ہو. تو قادیانیوں نے ہندوؤں کے بتوں کو گالیاں دی، تو ہندوؤں نے مسلمانوں کے نبی پاک کی گستاخی کی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے تو ان کو گالیاں نہیں دی تھی. یہ مسلمان کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ قادیانی کا تھا. تو ہندوؤں کو اگر قادیانیوں نے ہارٹ کیا تھا تو ہندو قادیانیوں کے مرزا قادیانیوں پہ کوئی لعنت کرتے، کوئی اس کے ماننے والوں پہ کرتے. وہ قادیانیوں کو چھوڑ کے مسلمانوں کے نبی پر آ گئے، اور ان نے کتاب لکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی. اور وہ لکھنے والا ہندو تھا جس کا نام تھا راج پال. یہ لاہور کے علاقے کا تھا. اس کی اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تھی، وہاں سے اخبارات اور کتابیں شائع ہوتی. تو آج سے میں آپ کی خدمت میں کوئی 94-95 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اس زمانے میں کیا پرنٹنگ پریس کسی کی ہوگی. تو اس نے کتاب شائع کی، مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا، رپورٹ درج کروائی. تو انگریز کی حکومت تھی، تو برٹش دور حکومت تھا، انہوں نے راجپال کو گرفتار کیا اور معمولی سا دفعہ لگایا، اور اس کے جج نے اسے 6 مہینے جیل کا حکم دے کر جیل میں بھیجا. یہ جیل میں گیا، اسی دن انہوں نے جا کے ہائی کورٹ یا پتہ نہیں سیشن کورٹ میں جا کے اپیل کر دی، اور اس ہائی کورٹ نے ان کی سزا کو ختم کر دی، اور یہ بندہ باہر آ گیا.
یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی پر اتنی یہ حرکت میں آئے. 1929-28 کی بات کر رہا ہوں. مسلمانوں نے بڑا احتجاج کیا کہ یار یہ تو واقعی سازش ہے, یہ گورنمنٹ برطانیہ کی بھی انہی کے ساتھ ملی ہے, قادیانیوں کا بھی یہی حال ہے, اور ہندو بھی ان کے ساتھ, اور کیا ہوگا. بہرحال روڈ بلاک ہوئے, جلسے ہوئے, جلوس ہوئے, پر کان تک جوں تک بھی نہیں رینگ رہی تھی. تو مسلمان بڑے اشتعال میں تھے کہ یار ہو کیا گیا. اسی اثناء میں احاطہ ایک ہے عبد الرحیم ایریا ہے لاہور کے اندرون شہر میں, یہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے ساتھ ایک حویلی تھی. تو وہاں پر ایک جلسہ ہوا, اور اس جلسے میں بڑے بڑے علماء آئے, یعنی کہ حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بیان کیا, مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس پہ تشریف فرما تھے, مولانا صاحبان الہند, اس طرح بڑے بڑے اکابر علماء کرام, احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اتنے بڑے بڑے حضرات اس میں تشریف فرما, اور مسلمان سارے ان کے بیان سننے کے لیے جمع تھے. اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن پاک پڑھتے تھے تو اڑتا ہوا پرندہ بھی درختوں پہ بیٹھ جایا کرتا تھا. اللہ نے ان کو ایک آواز دی تھی, اور قرآن کی اپنی لہ اور لہجہ ہوتا تھا. اور علماء کہتے ہیں کہ رات کو ان کا بیان شروع ہوتا تو صبح کی اذان ہو جاتی, لوگ بھی ہوشیار بیٹھے ہوتے, اور حضرت بخاری کی گفتگو بھی چل رہی ہوتی. کہ آپ کے اور میرے قریب یہ اینٹھا ہے. آج تو جہاں تعمیرات ہو گئی ہیں, ہمیں ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ حضرت بخاری رحمہ اللہ یہاں تشریف لائے تھے اور انہیں یہاں گفتگو آج جس جگہ ہمارا ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ DHQ قائم ہے, یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال, ہماری سول اسپتال, اس جگہ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ گفتگو بھی تھی. یہ عیدگاہ کے اندر مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ, مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی گفتگو بھی تھی. میرے والد مکرم کی قبر پہ اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. ہمارے گھر میں ایک نلکا تھا, والد صاحب اس کی بڑی قدر کرتے تھے. ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اس کی قدر کی وجہ تھی کہ حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر غسل کرایا گیا تھا, تو آخر تک اس نلکے کو تبدیل نہیں کرنے دیتے تھے کہ یہ کسی بزرگ کی نشانی ہے. تو ان جیسی شخصیتوں نے اکٹھے ہو کر وہاں جلسے سے خطاب فرمایا. اتفاق یہ تھا کہ جو غازی علم الدین نوجوان لڑکا ہے اس زمانے میں, اور یہ بڑائی کا کام کرتا ہے, دروازے بناتا ہے, کھڑکیاں بناتا ہے, لکڑی کا کام کرتا ہے, یہ بھی جلسہ سننے اس دن آ گیا. اس جلسہ سننے کو نہ کوئی مہمان خصوصی کے طور پہ بلایا گیا, بس ایسے ایز آڈینس جیسے کہتے ہیں, سامعین کے طور میں ایک شخص آ گیا, ہم بھی جلسہ سن لیں, علماء گفتگو کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ان دنوں میں کوہاٹ میں کام کرتا تھا, لکڑی کا کوہاٹ اور بنو یہاں اس کے کام تھے, چھٹی آیا ہوا تھا گھر. تو وہاں علماء کرام نے جب یہ بات کی نا کہ مسلمانوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے, ہم نے آئین اور قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے کہ ظالموں تم نے پہلا ظلم یہ کیا کہ قادیانیوں نے گالی دی ہے تو ہندو قادیانیوں کو گالیاں دیتے, ان کے ساتھ کوئی کرتے جو کرنا تھا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بات کیوں کی. اچھا پھر اس کے بعد جس نے کر لی گستاخی, پھر اس نے کتاب چھاپ دی, اور یہ کتاب چھاپنے کے بعد اس پر جو گرفتاری ہوئی تو معمولی سا کیس, 6 مہینے کی اس کو سزا ملی ہے, تو اسی دن اس کی دوسرے دن رہائی, سزا بھی پوری نہیں ہے. تو ابھی اشتعال قائم تھا, کام لوارث ہے. ہماری ماں کو کوئی گالی دے ہم لڑتے ہیں, باپ کو کوئی گالی دے ہم نبرد آزما ہوتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی. اس طرح علماء کرام نے گفتگو کی. آخر میں گفتگو حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. جب انہوں نے بات فرمائی تو قرآن اور حدیث کے دلائل دیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کا حکم اسلام میں کیا ہے, اور اس وقت کی اسلامی حکومت کی ذمہ داری کیا ہے. کہا آج تو کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے, آج برٹش گورنمنٹ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم مظلوم ہیں اور ہماری بات نہیں سنی جا رہی. تو حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ جوش میں بڑے عظیم درجے پر تھے. گفتگو میں ایک لفظ بولا جس نے مجمع کو تڑپا کے رکھ دی. وہاں تقریر میں یہ لفظ بولا کہ لوگوں ذرا وہ دیکھو نا سامنے, وہاں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اماں عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ, نبی کی بیوی, نبی کی بیٹی, ہمیں آواز دے کے کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کلمہ نبی کا پڑھتے ہو لیکن اس کی عزت کی حفاظت پہ تم اسے لاوارث کر گئے ہو. نعوذ باللہ. کیا سمجھتے ہو؟ یا تو گستاخی کرنے والی زبان نہ رہے,
یا ہمارے سننے والے کان نہ رہیں۔ یہ لفظ بولا، یہ لفظ غازی علم الدین کے دل پہ اثر کر گیا، بیٹھے ہوئے اس ایک نوجوان کے دل کہ یار بات تو ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جسارت، اور ہم لوگ اپنے کمائیوں کے چکر میں بیٹھے ہیں، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ان نے فیصلہ کیا کہ یار میں گناہ گار ضرور ہوں، حالانکہ چہرے پہ داڑھی بھی نہیں تھی، داڑھی بھی یہ کاٹ رہے تھے، کہا میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غدار نہیں ہوں، وفاداری چینج نہیں کر سکتا حضور سے، اور اگر میں نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ سے اس زمین کو پاک کر دوں جیسے کہ اسلام کا حکم ہے تو ہو سکتا ہے میرے گناہ بھی اللہ معاف فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی رحمت کی چادر میں لے لیں۔ تو یہ صبح گھر آیا نماز کے وقت، حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ گفتگو سن کے، اور اپنی اماں جان سے پیسے جمع کرائے ہوئے تھے تو ایک آنا روزانہ کی بنیاد پہ چھٹیوں میں لیتا تھا، ایک آنا، 1929 کی بات کر رہا ہوں، یہ اپریل کا مہینہ تھا۔ اس دن اس نے 4 آنے لیے اماں سے، ہمیں کوئی کام ہے نیکی کا کام کروں گا، ماں نے کہا 4 آنے لے لے، تو 4 آنے اس نے لیے، اور ایک بازار میں آ کر اس نے ایک چھری خریدی جو اس زمانے کی ایک بہت بڑا نام تھا اس چھری کا، اور وہ چھری خرید کے، آپ حکومتی فیصلہ پڑھیں وہاں پہ لکھا ہوا 13 انچ لمبی چھری تھی، یہ راجپال کے بازار میں آ گیا، اس کی پرنٹنگ پریس پہ، اس کے ملازمین سے پوچھا کہاں ہے وہ، تو انہوں نے کہا وہ اندر بیٹھے، یہ اس کے پاس گئے، اس نے کہا اب تیری مدت ختم ہو گئی، تو نے جتنی بکواسیات کرنی تھی کر لی، اور پھر اس کے بعد تو بکواسیات پہ ڈٹ گیا ہے اور رہا ہونے کے بعد مسلمانوں کو چیلنج کرتا پھر رہا ہے، اور نبی پاک پر تیری بکواسیات ہے، بس اب تیرا کام پورا ہو گیا۔ ان نے اللہ کا نام لیا اور اس کے سینے میں چھری پوری کی پوری اتار دی، ایک نہیں کئی وار کیا، اور وہ وہیں پر مرا، اور ان نے چھری نکالی، ان کے کپڑوں پر خون کا فوارے اور چھینٹے گرے اس کے ناپاک خون کے، تو وہاں سے ہٹ کے آ گئے، ایک نلکے کے اوپر ٹھہر کے اپنی چھری کو بھی دھویا اور ناپاک خون کے کپڑوں کو بھی دھویا۔ اب یہ چاہتا تو بھاگ جاتا، لیکن یہ بھاگتا کیوں؟ اس نے سوچا زندگی میں ایک ہی تو نیکی کا کام کیا، اسی پر ہی بھاگ جاؤں، دنیا کو کہوں گا کہ ہم اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انتہائی حساس ہیں، ہمیں آپ نے گولی مارنی ہے مار دو، ہم نبی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ دماغ میں خیال ہے ہو سکتا ہے مر نہ گیا ہو، بچ گیا ہو، تو ایک بار پھر تصدیق کرنے کے لیے آئے، دوبارہ آئے تو وہاں پر ان کے ملازمین نے انہیں پہچان لیا، تو انہوں نے اسے پکڑا، پولیس بلوایا، پولیس نے گرفتار کر لی، گرفتار کر کے عدالت میں پیش ہوئے، تو ان کے اس وقت وکیل تھے بیرسٹر سلیم، انہوں نے بڑی جواں مردی سے ان کا مقدمہ لڑا، لیکن جج کے سامنے وکیل نے ایک جملہ کہا کہ میرے موکل نے قتل نہیں کیا، میرا موکل نے قتل نہیں کیا، ایسے اس پہ الزام ہے، کیونکہ آنکھوں دیکھی گواہی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا کہ کسی اور کو یہ مار نہ دے۔ تو جب جج نے کہا اچھا، اور جج نے انہیں دیکھا تو انہوں نے چیخ کے جواب دیا کہ اس وکیل نے غلطی کی ہے، میں نے زندگی میں ایک ہی تو نیکی کا کام کیا، اور میں کہوں میں نے نہیں کیا، جج صاحب میں نے کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو میں یہاں زمین پہ برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ میرا اعلان ہے کہ آج کے بعد کسی نے گستاخی کی اور علم الدین زندہ رہا نا، تو یہ ہم سے یہ آپ امید اور توقع نہ رکھیں کہ ہم اس کو معاف کر دیں اور گستاخی پر خاموش ہو جائیں۔ بہرحال 2 سے 4 ہفتوں کے اندر گورنمنٹ تو انہی کی تھی، انہوں نے اس پر پھانسی کی سزا دی، اور پھانسی کی سزا کے بعد ان کا معاملہ جیل میں بھیج دیا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان تھے، انہوں نے مسلسل یہ کیس لڑا تھا، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ اس وقت بمبئی میں موجود قائد اعظم محمد علی جناح کی وکالت کا ایک چرچا تھا، تو قائد اعظم نے انہیں خط لکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ میں ریویو پٹیشن میں جائیں نظر ثانی میں، اور اس کا کیس آپ لڑیں، اور پوری فائل تیار کر کے ان کے پاس بھیج دیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پوری فائل کا مطالعہ کیا، تو انہوں نے انہیں انفارم کیا کہ میں یہ کیس لڑوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میں دفعہ 302 اس پہ ختم کراؤں گا ہائی کورٹ سے۔ وہ لاہور آئے، اور مسلمانوں نے ایک بار پھر پٹیشن دائر کر دی، اور ہائی کورٹ میں جب یہ بات آئی تو وہاں پر قائد اعظم نے ایک لفظ کہا کہ اس پر 302 نہیں بنتا، تو جج نے کہا کیوں نہیں بنتا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ اس نے قتل کیا ہے اشتعال میں کہ ان پر گستاخی ہوئی، یہ کہتے رہے کہ اس کے خلاف حکومت ایکشن لے،
गिरफ्तारी आप लोगों ने की तो दूसरे दिन उसको छोड़ दिया। जब आप मानते हैं कि 6 माह की इसकी सज़ा है, फिर दूसरी अदालत इसको ख़त्म क्यों करती है? क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात नऊज़ुबिल्लाह लावारिस है? इस तरह की बात की। कहा इस तरह इन्होंने इश्तिहाल दिलाया, तो इश्तिहाल में कोई काम हो तो उस पर 302 नहीं होता, 308 होता है दफ़ा। ये कायद-ए-आज़म ने कानूनी पहलू और टेक्निकल कानून की बात की, तो जज इस पर लाजवाब हुआ। तो 308 का जो दफ़ा है इस पर 7 साल कैद होती है, फांसी नहीं होती। तो ये बन रहा था। तो गाज़ी इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने समझा ना कि ये तो मेरी नेकी मर कोई और तरतीब बन रही है, तो उन्होंने कायद-ए-आज़म को रोका कि हज़रत आपका शुक्रिया, आपने मेरे लिए एक एफ़र्ट की है और फ़ी सबीलिल्लाह एक केस लड़ने के लिए आप वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। सिर्फ़ इश्तिहाल की नज़र मेरी इबादत को आप कर दें तो मैं हुजूर को क्या मुँह दिखाऊँगा। उन्होंने कहा जज साहब इश्तिहाल छोड़ें, मैंने ईमानी गैरत के साथ ये किया। तो वो केस कहाँ चलता आगे? उन्होंने फिर उसको बरकरार रखा सज़ा को। और 30 अक्टूबर बाद नमाज इशा और 31 अक्टूबर की सुबह में 1929 को ये हमारे 150 किलोमीटर के फासले पे मियाँ वाली जेल, ये बदनाम ज़माना जेल है जिसमें कई सैयदजादों ने जेल काटी है, जिसमें हज़रत बुखारी रहमतुल्लाह भी शामिल है। यहाँ उसको फांसी की सज़ा दी गई। जेलर कहता है वो जो उसके काल कोठरी पर है ना, कि जिस वक्त हम इसे लेकर जा रहे थे तो उससे पहले तहज्जुद के वक्त इतनी शदीद रोशनी हुई कमरे में कि हमारी आंखें चुंधिया गई, और मैं तो परेशान हो के अपनी गन संभाल के इधर आया कि कोई इसको छुड़ाने के लिए कोई वार तो नहीं कर रहा। तो इधर आया हूँ तो ये मुसल्ले पर अपनी इबादत में मसरूफ़ है, चेहरे पर बड़ा इत्मीनान है, और मुझे देखा तो ऐसी खुशी से देख रहा है जैसे इसके चेहरे पर एक खुशी का रंग आया और दूसरा का। तो मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा तुझे क्या हुआ, तू अंदर क्यों आ गया? उन्होंने कहा ये रोशनी, ये फ़लाँ, ये फ़लाँ। उन्होंने कहा जा अपना काम कर, जो तुम्हारा हुक्म है अंग्रेज़ सरकार का, तुम अपना मजा लाओ, हम जाने और हमारी सरकार जाने। तो जब फांसी के लेके जा रहे थे तो उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं तेरे घुटने पे हाथ लगाता हूँ, बता मसला क्या। तो उन्होंने बताया कि गालिबन नींद से उस वक्त उठे या ज़ियारत हुई, अल्लाह जाने क्या तरतीब थी। कहा जिस शख्सियत के लिए मैंने काम किया है मुझे उसकी ज़ियारत हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह कई चीज़ें थी जो इनके बारे में। जब इनकी शहादत हो गई तो इनको दफन करने के लिए हुकूमत ने यही तरतीब बनाई थी कि इन्हें यहाँ दफन कर दिया जाए, और उन्होंने इन्हें यहाँ दफन भी कर दिया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत बड़े वकील थे, और बाकी वकला और उलमा इकट्ठे हुए और उस वक्त गवर्नर पंजाब से मिले कि यार इतनी बड़ी ज़्यादती आप कर रहे हैं, हमें हमारा बंदा दें, हमने उसकी लाहौर में अपने यहाँ कब्र बनानी है। तो उन्होंने कहा जी आप लिख के दें कि कोई इस पर कोई इस तरह का मामला नहीं होगा जो कानून की वायलेशन हो। तो अल्लामा इकबाल ने ख़ुद ज़ाती तौर पर गारंटी लिख के दी कि हम इसका जनाजा पढ़ेंगे, हमें दे दें। तो गाज़ी इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मैयत हवाले कर दी गई, और कहते हैं तारीख़ लाहौर में उस वक्त इससे बड़ा जनाजा नहीं हुआ था। 6 किलोमीटर लंबा जनाजा जिसमें 10 से 12 लाख आदमियों की शिरकत हो। सियालकोट में पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह वफ़ात पा गए। पीर जमात अली शाह जब इनके चेहरे के दीदार के लिए आए ना, बहुत बड़े सैयद ज़ादा और अल्लाह वाले थे। तो लोगों ने कहा कि गाज़ी इल्मुद्दीन की कफन चेहरे से कपड़ा हटाओ ताकि पीर जमात अली शाह ज़ियारत कर सके। उनने रो के कहा नहीं नहीं नहीं, इसके चेहरे से कपड़ा ना हटाना, इसके पाँव से कपड़ा हटाओ। कहा मैं इसके पाँव को बोसा देना चाहता हूँ, जमात अली शाह सैयद ज़्यादा है, काम तो हमें हमारे नाना जी की तहफ़्फ़ुज़ का करना चाहिए था, हम नहीं कर रखे, हमसे नहीं हुआ, और इस बदले से हुआ है, तो मुझे इसका चेहरा नहीं देखना, मैं फेस नहीं कर पाऊँगा, मैं इसके पाँव को चूमना। उन्होंने पाँव को बोसा दिया। और यहाँ पर अल्लामा इकबाल रो रहे थे और पंजाबी में कह रहे थे असी तक दे रह गए, दरखाना दा मुंडा बाजी ले गए। कहने का मतलब ये था कि हमारा काम था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करते। और यहाँ ये हाल है कि एक वो बंदा जो ना हाफिज़ है, ना आलिम है, ना दीनदा, बज़ाहिर इस तरह उसको कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बंदा फौज़ व फलाह और कामयाबी पा गया। मौलाना दीदार अली साहब ने इनका जनाजा पढ़ाया था। कहते जनाजा पढ़ाते वक्त उन पर बेहोशी तारी हो जाती थी, वो अल्लाह अकबर करते, वो आवाज़ ना निकलती। लाखों बंदों ने उनका जनाजा पढ़ा। मियानी शरीफ कब्रिस्तान जो है लाहौर का मशहूर तरीन कब्रिस्तान है, वहाँ इनकी कब्र मुबारक मौजूद है। मैंने इनकी कब्र पे कई मरतबा हाज़िरी दी है। तो उनका यौम शहादत है 31 अक्टूबर 1929।
تو میں نے یہ جان بوجھ کے آپ کی خدمت میں پوری جمعہ کی گفتگو ان کے لیے کی ہے، تاکہ ہمارے نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ ناموس رسالت پر ہمارے ان شہدائے کرام کی غیرت کا کردار کیا ہے۔ یاد رکھیں، جو قوم اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے اسلاف کو بھلا بیٹھتی ہے نا، اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے اپنے مستقبل کو روشن کرنا ہے تو ہمیں اپنے ماضی سے جوڑنا ہوگا۔ اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور اس کے ساتھ آخر میں آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرتا ہوں، فلسطین کے لیے جب ہم نے اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی بات کی ہے، اس وقت پوری دنیا مسلمانوں میں ان کا بائیکاٹ مصنوعات کا شروع ہے، تو الحمدللہ اس بائیکاٹ کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں جن کے گردنوں میں سریے موجود تھے، پیپسی اینڈ میکڈونلڈ جیسی کمپنیاں، یہ ڈیل پر آ گئی ہیں۔ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ 3 بوتلیں لیں تو چوتھی اور 5ویں ہم فری دیں گے۔ یہ ڈیل پیش ہو رہی ہے۔ آج تک کبھی ڈیل کا سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کمپنیوں نے کبھی ڈیل بھی دینی۔ آج کتے بھونکتے ہیں میکڈونلڈ کے دروازوں پر، وہاں پر مسلمان کوئی برگر کا آرڈر دینے پہ بھی تیار نہیں ہے۔ میں پچھلے 2 ہفتے میں کوئی ملک پاکستان کے طول و عرض کے اندر کوئی اور نہیں تو 8 سے 10 ہزار کلومیٹر سفر کر چکا ہوں اس کے لیے، ایک جگہ جا کے میں نے کسی جگہ میکڈونلڈ میں 2 سے 4 بندے نہیں دیکھے۔ میں نے کسی KFC پہ لگی ہوئی لائنیں دیکھتا تھا، وہ میں نے نہیں دیکھی۔ ہم ملتان کے روڈ سے گزرتے، فیصل آباد سے، لاہور سے، میکڈونلڈ میں لائنیں لگی ہوتی، لیکن مسلمانوں نے معاشی طور پہ بائیکاٹ کیا ہے۔ الحمدللہ اس بائیکاٹ کو جاری رکھیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میں نے کل پیپسی کی ایک 3 پیک باٹل کو دیکھا، میں حیران ہو گیا، اس پر فلسطین زندہ باد لکھا ہوا کمپنی کی طرف سے آ رہا ہے۔ آپ مان سکتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک شخص نے کہا کہ پاکستان سے بنتی ہے اس لیے فلسطین لکھا ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، اس کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے کہا نام تبدیل کر لیں مسلمانوں کا، لوگو بھی یہودیوں والا، نام بھی انہی والا، کام بھی انہی والا، تو ہم کیسے اعتبار کریں کہ آپ ہمارے ہیں آپ ان کے نہیں ہیں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں، بائیکاٹ رکھیں اور ٹکا کر بائیکاٹ رکھنا چاہیے۔ غیرت تو یہ تھی کہ ہم مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے جائیں، نہیں جا سکتے نا، بے غیرتی کا گھونٹ بھر لیا ہے نا، تو وہ تو کر سکیں جو اللہ کے دربار میں جواب دے سکیں کہ اللہ حکمرانوں کے پاس تو طاقتیں تھی، وہ جانے ان کا کام جانے، جتنی طاقت ہماری تھی ہم نے کام کیا، جتنی طاقت کے ہم مکلف تھے اللہ ہم نے کام کیا۔ تو مصنوعات کے بائیکاٹ کی پوری آپ ترتیب رکھیں، اس پر قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ میں الحمدللہ کتنی دعوتوں میں روزانہ کی بنیاد پہ جاتا ہوں۔ رات میں بورے والا تھا، حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گاؤں میں وہاڑی میں، میں نے رات 1 سے 1:30 بجے وہاں سے سفر کیا یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے، تو میں نے وہاں پر بڑے بڑے ہوٹلز میں بھی دسترخوان کے اوپر پیپسی، کوک، مرنڈا، ڈیو، یہ بوتلیں نہیں دیکھی الحمدللہ۔ وہاں پر ترتیب ہے تو پاکستانی کسی کولا وولا کی ہے تو ٹھیک ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب یکم شروع ہے، آپ نے راشن بھی لینا ہے مہینے کا اپنے گھر کے لیے، تو کوشش کریں کہ نہ صابن، نہ شیمپو، نہ باقی راشن کے شیلے جتنے ہیں یہ انہی کی چیزوں کے نہیں آنے چاہیے۔ گھر میں بندہ ایک کو سمجھائے، بچوں کو، میں چھوٹے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو گھر میں بتاتا ہوں کہ بیٹا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو اس پر کوشش کریں اور اس چیز کو جاری رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ بیت المقدس جاؤ، اگر تمہیں وہاں پر ایک گھوڑا باندھنے جتنی جگہ مل جائے نا کہ تو بیت المقدس کی زیارت کر سکے، تو اتنی بھی جگہ ملے تو لے لے، تیرے لیے خوش قسمتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہاں کوئی جا نہ سکے نا تو وہاں جو چراغ جلتا ہے اور اس چراغ میں جو بتی جلتی ہے اس میں جو تیل ڈالا جاتا ہے تو تیل اپنی طرف سے ڈلوا لے گا، یعنی تیرا حصہ بیت المقدس کے معاملات میں پڑ جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے تو جب یہ ترغیب دی ہے، مجھے اتنی کارگزاریاں دوستوں کی آ رہی ہے کہ کسی نے اپنے بچوں کی گولک توڑ کے پیسے جمع کرائے ہیں، خواتین نے اپنی بالیاں تک، اپنے کنگن تک اتار کے دیے ہیں، اور جس کے پاس جتنی چیز تھی انہیں جمع کر کے وہاں بھجوائی ہیں۔ اس وقت حماس کا دفتر دوحہ قطر میں قائم ہے، ان تک ہم بھجوا سکتے ہیں، اور وہ لوگ تو وہاں جا سکتے ہیں، ہمارے لیے اور باقیوں کے لیے جانا پرابلم ہے۔ تو الحمدللہ کتنے 2 سے 3 ہفتے کی ایفرٹ جو ہے نا، میری معلومات کی حد تک، باقی علماء کو چھوڑیں،
اس پر جو قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام نے کوئی 60 کروڑ کا ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ کچھ دنوں میں حضرت مولانا کا سفر ہے قطر کا، تو اسماعیل ہانیہ جو ہیں حماس کے سربراہ، یہ ان کے حوالے کر لیں وہاں پر، تو اس میں ہمیں ذاتی طور پہ حصہ ملانا چاہیے۔ یہ ہمارے جی پی او پہ کیمپ موجود ہے، تو جتنا ہو سکے بندہ فلسطینی مسلمان کے لیے تعاون کے حد تک یہ کام کر سکے، ہم اپنی حد تک کریں۔ حکمران جانیں، ان کی طاقتیں جانیں، ان کی قوتیں جانیں، اور یہ جانیں ہماری جتنی طاقت تھی ہم اتنی طاقت میں لڑ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا، چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر وہ چڑیا ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے آئی تھی، تو اس سے آگ نہیں بجھی تھی، پر اس نے اپنا فرض پورا کیا تھا۔ سوئی اٹھا کر عورت حضرت یوسف علیہ السلام کی خریداروں میں اپنا نام لکھوا گئی تھی، اسے پتہ ہے سوئی سے خریدا نہیں جا سکتا، لیکن وہ اپنا نام تو لکھوا گئی نا۔ میری جتنی طاقت تھی میں جنگ لڑ جاؤں گا، ہم اب اس طاقت کے مکلف ہیں، تو ہمیں ان کا تعاون بھی کرنا چاہیے، اور گھروں میں بچوں کو بتانا بھی چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے، آئیڈیز میں میڈیا وار میں بھی حصہ لینا چاہیے، اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی رکھیں کہ ہم اگر ان کے ساتھی نہیں بن سکتے تو ان کے قاتل نہ بنیں، تاکہ وہ ہمارے پیسوں سے خریدے ہوئے کوئی گولی لے کر کسی مسلمان کے سینے میں اتار دے تو میں نمازیں پڑھ پڑھ کے کمر اپنی تختہ بھی بنا لوں نا، اور اس بچے کی قتل اگر میرے نامہ اعمال میں آ گیا تو قیامت میں ہماری بخشش نہیں۔ اللہ پاک مسلمانوں کی مدد فرمائے، قبلہ اولیٰ کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ پاک اسرائیل اور ان کے تمام حمایتیوں سے زمین کو پاک فرمائے۔ اور غازی صاحب رحمۃ اللہ بات ہوئی تو غازی علم الدین رحمۃ اللہ قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ علماء کرام ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے قرارداد ہے، یہ پیر والے دن یعنی کہ 6 نومبر، آج جمعہ ہے، ہفتہ اتوار چھوڑ کے پیر والے دن بعد نماز مغرب بخاری شریف کا ختم پڑھا جائے گا، قرآن شریف کا بھی اور بخاری شریف کا بھی۔ حدیث پاک کے مطابق قرآن پاک کے ختم پہ اللہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور علماء کرام کا یہ تجربہ رہا ہے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیثیں مکمل ختم پڑھ لیں تو اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ فلسطین کے لیے وہاں بعد نماز مغرب پیر والے دن ہے، اور عشاء کی نماز کے متصل بعد وہاں پر ایک جلسے کا اہتمام بھی ہے فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے۔ تو پیر والے دن نعمانیہ مدرسہ حضرت مولانا علاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں مغرب اور عشاء کے پروگرام میں آپ ضرور شرکت کریں۔ جزاک اللہ۔